السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی کرنٹ افیئرس. میں ہوں احسن شہزاد. ناظرین، آج بڑا دن ہے اور بڑے دن کے حوالے سے آج بات کریں گے کیونکہ آج 5 فروری ہے. 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، مظلوم کشمیریوں سے تجدید عہد کا دن. بھارت نے ہمیشہ مظلوم کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد کو دہشت گردی سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے آج. اور ISPR نے یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے نیا نغمہ جاری کر دیا ہے. نغمے کا آغاز مرحوم کشمیری رہنما سید علی گیلانی شہید کی ایک تقریر سے کیا گیا ہے جناب، اور جس میں وہ مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی پاکستانی ہے، اور پاکستان جو ہے یہ ہمارا ہے، کوئی شک نہیں اس میں. ہر سال کی طرح اس سال بھی 5 فروری کو آزاد کشمیر کے نوجوان یوم یکجہتی کشمیر منانے کے لیے پرعزم ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے آج. کشمیر میں اتنے عرصے سے ظلم ہو رہا ہے کشمیری لوگوں کے اوپر، مگر ہمارے حکمران خاموش ہے. اس کے اوپر بات کریں گے ہمارے حکمران کیوں خاموش ہیں، آواز کیوں نہیں اٹھاتے. اور 5 فروری ہی یاد آتی ہے جب ہم ریلیاں نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کشمیر کی آواز بنتے ہیں. تو آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے سید غضنفر علی صاحب سے آج بات کریں گے. انہوں نے بھی ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. سر کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ آج کشمیر ڈے ہے اور آج ہم لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں کشمیر کو آزاد کیا جائے. خالی یہ ریلیاں کی حد تک ہی ہم لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھ، کشمیر کی ہسٹری بہت پرانی ہے. 1947 میں جس وقت پاکستان آزاد ہوا تھا، اور اس سے پہلے جب ماؤنٹ بیٹن یا اپنا آزادی کا جب پلان آیا تھا، تو اس وقت ایک آپشن دی گئی تھی پرنسلی اسٹیٹس کو، ادر دین دی ڈیمارکیشن جو ریڈ کلف کے زمانے میں ہوئی تھی، اور جس طرح سب کانٹیننٹ اس زمانے میں. ایک لوگوں کو بات ایک ذہن میں ہونی چاہیے، جو انڈیا پروپیگیٹ کرتا ہے اور جو پروپیگنڈا کرتا ہے کہ جی انڈیا کو آدھا کیا گیا. انڈیا کو آدھا نہیں کیا گیا تھا. اس زمانے میں انڈیا مارد وجود میں نہیں آیا تھا. اس علاقے کو بر صغیر سب کانٹیننٹ کہتے تھے، اور یہاں پہ مسلمان بھی آباد تھے، ہندو بھی آباد تھے، اور بہت ساری اور قومیں آباد تھے. بالکل. تو یہ ایک سب کا سے بلانگ کرنے والا علاقہ تھا. اور اس علاقے میں چونکہ اس میں مختلف نیشنلٹیز اور مختلف ٹرائبز اور مختلف مذاہب کے لوگ تھے، تو اس حساب سے پاکستان کو حاصل، کیونکہ میجر پرسنٹیج جو تھی وہ ہندو اور مسلمانوں کی تھی. وہ اس اپنا جو علاقہ جو پاکستان اب ہے ادھر بھی تھی، بلکہ جونا گڑھ میں تھی، بلکہ فیروز پور میں بھی تھی، جو زبردستی انڈیا نے نہرو نے ساز باز کر کے. آپ کو پتہ ہے نہرو کا جو ہے وہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن سے اس کے اپنا ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز تھے، تو اس نے لیڈی ماؤنٹ بیٹن کو استعمال کیا اس زمانے میں ماؤنٹ بیٹن کو کنونس کرنے کے لیے کہ جی جونا گڑھ جو کشمیر کے اندر انٹری تھی، اور فیروز پور وہ انڈیا کو دے دیں. حالانکہ جونا گڑھ کے اوپر پاکستان کے جھنڈے لگ گئے تھے. وہاں کی 51.3% میجورٹی نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا. 3 دن تک اس کا اعلان نہیں ہوا تھا. لیکن آپ کو بتایا کہ نہرو نے ایک پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہوئے. سر 3 دن تک اعلان کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ کیا وجہ تھی اس لیے کہ جونا گڑھ کے اوپر جو اصول تھا اس پر ڈویژن کا، اس میں یہ تھا کہ اگر کسی علاقے کی آبادی جو ہے وہ جس اسٹیٹ کے ساتھ، جس ملک کے ساتھ جانا چاہتی ہے، اس کو اس ملک کے ساتھ جانے کی آزادی ہوگی. ٹھیک ہے. اب جونا گڑھ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی جو پاپولیشن تھی اس کی ریشو تقریباً برابر تھی. تو پھر وہاں پہ ریفرینڈم جب ہوا، وہاں پہ ووٹ دیے گئے، تو وہاں پہ کرسچن آبادی تھی انہوں نے بھی پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا. اس طرح پاکستان کے مسلمانوں کو میجورٹی حاصل ہو گئی، اور جونا گڑھ کو اعلان کر دیا گیا تھا کہ پاکستان میں آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ ماؤنٹ بیٹن، لیڈی ماؤنٹ بیٹن، نہرو، اور اس زمانے میں جو اپنا انڈیا کے اندر جو ہندوؤں کی جو لیڈرشپ تھی، گاندھی سے لے کے، گوکھلے سے لے کے، اور پٹیل سے لے کے نہرو تک، وہ برٹش سرکار ساتھ ایک کانسپریسی میں انوالو تھے. اور نہرو کے ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز تھے لیڈی ماؤنٹ بیٹن سے، اور اس کے بعد بعد میں خطوط بھی آئے اور وہ ملا کرتے تھے. اس نے لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے تھرو ماؤنٹ بیٹن کو کروایا کہ جونا گڑھ چونکہ انٹری ہے کشمیر کی،
تو وہ انڈیا کو دیا جائے. تو پھر لیٹرلی برٹش سرکار تو ویسے یہاں پہ پرابلم چھوڑ کے جانا چاہتی تھی, یہاں پہ ایک ٹسل چھوڑ کے جانا چاہتی تھی, کیونکہ آپ کہتے ہیں ہندو انگریز جو ہیں انہوں نے اس علاقے پہ قبضہ بھی آپس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کو لڑا کے کیا تھا. بہادر شاہ ظفر کو جب قید کیا گیا تھا تو وہ ہندو اور مسلمانوں کو لڑا کے ایسٹ انڈیا کمپنی تھی نا, ایسٹ انڈیا کمپنی کو ملے, لیکن انہوں نے اسی چیز کو ایکسپلائٹ کر کے کہ آپس میں تفریق ڈال کے اور کانسپریسی کر کے سازشیں کر کے پورے کے پورے سب کانٹیننٹ پہ قبضہ کریں. اب بالکل کنٹینیو کریں سر. جی سر کیا کہہ رہے تھے؟ اب جب کشمیر جو ہے اس وقت سے لے کے اور آج تک, اس وقت وہاں پہ کشمیر کے اندر مہاراجہ کی حکومت تھی, آپ کو پتہ ہے, اور مہاراجہ کی حکومت جو تھی اس کو قائد اعظم نے بھی آپشن دی تھی کہ جی آپ پاکستان کو جوائن کریں, لیکن اس کے بعد پھر انڈین سرکار نے ایک مہاراجہ کو پریشرائز کیا ماؤنٹ بیٹن کے ذریعے, اور ایک وہ بڑا مشہور ہوتا ہے لیٹر آف ایکسیشن جو ہے, انسٹرومنٹ آف ایکسیشن, وہ سائن کرایا گیا زبردستی. وہ سائن بھی نہیں کرایا گیا, اس پہ جو تاریخ ہے سگنیچر کی وہ اس دن کے بعد کی ہے جس سے پہلے انڈین فورسز جو پونچھ میں لینڈ کر چکی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں سے ایک آزادی کی اسٹرگل تھی جو گلگت بلتستان سے شروع ہوئی تھی, جو کشمیری مجاہدین نے شروع کی تھی ان علاقوں سے, جو علاقے آج کل پاکستان میں کوٹلی, راولہ کوٹ, باغ, ہجیرہ, ان تمام علاقوں سے کشمیر کی باقاعدہ مجاہدین کی بٹیلینز بنی تھی, اور انہوں نے یہاں سے آزادی کے لیے علاقے کو مظفر آباد سے آگے, باغ سے آگے, راولہ کوٹ سے آگے بارڈر کراس کر کے اور وہاں پہ علاقوں کو آزاد کرانے شروع کیا. ادھر سے پونچھ کے اوپر دباؤ پڑ رہا تھا, زوجیلا پاس سے گلگت اور بلتستان سے لوگ. طالبان کا رول تھا اس میں؟ طالبان نہیں تھے اس زمانے, there was no طالبان ایٹ دیٹ ٹائم, وہ کشمیری فریڈم فائٹر تھے. طالبان تو اب ایک گالی بن گیا نا پاکستان کے حساب سے, وہ فریڈم فائٹر تھے, انہوں نے, وہ کشمیری تھے, وہ لڑ رہے تھے, جو نوجوان یعنی کہ سارے نوجوان بھی تھے, بوڑھے بھی تھے. اسی طرح گلگت بلتستان سے, کیونکہ وہاں پہ ایک گورنر تھا ہندو جو مہاراجہ کا ریپریزنٹیٹو تھا, اور گھنسارا سنگھ, اس کے خلاف وہاں پہ جو برٹش آفسر تھا میجر ولیم, اس نے گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کیا. وہ چاہتا تھا کہ جو وہ بنیادی اصول ہے کہ جو پاپولیشن زیادہ ہے وہ اسی ملک کو جوائن کرے, وہ چاہتا تھا کیونکہ وہاں پہ مسلمانوں کی پاپولیشن زیادہ تھی, وہ ساری اسٹیٹس تھی, ہنزا ہو گیا, نگر ہو گیا, گلگت ہو گیا, تو اس نے مسلمانوں کے ساتھ کوآپریٹ کیا اور اس نے ان کو لیوریج دیا, جس کے ذریعے مسلمانوں نے وہاں اپنے آزادی کے لیے جدوجہد شروع کی, اور گلگت بلتستان کو آزاد کرا کے اس روڈ سے وہ آئے. ایک درمیان میں زوجیلا پاس آتا ہے جو بہت بڑی, وہاں کراس کر کے they were knocking at the door of پونچھ. پونچھ بھی آزاد ہونے والا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر. یہ جو انڈیا ہے سر, کشمیریوں کو دہشت گردی سے کیوں دیکھتا ہے, کس نظر سے دیکھتا ہے؟ دہشت گرد تو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ چونکہ وہ کشمیری مجاہدین نے اور گلگت اور بلتستان کے لوگوں نے گلگت بلتستان کا علاقہ آزاد کرایا, کشمیری مجاہدین نے کشمیر کو آزاد کرایا, وہ سری نگر اور پونچھ پہ قبضہ کرنے والے تھے. انڈین فورسز اللیگلی جو ہے وہ کشمیر کے اندر لینڈ, آج تک وہ آکوپیشنل فورسز ہیں کشمیر کے اندر. انڈین آرمی غاصبانہ قبضہ اس نے کیا ہوا ہے. انڈین آرمی ہیز نو جسٹیفیکیشن ان بینگ ان کشمیر, یہ اللیگل ہے, دنیا کے قوانین کے خلاف ہے. وہ تو انڈیا کی ہٹ درمی ہے نا, اور ان کی دہشت گردی, انڈین آرمی اور انڈین لیڈرشپ سب سے بڑی دنیا کی دہشت گرد. اب نریندر مودی دنیا کا سب سے بڑا فیشسٹ اور سب سے بڑا جینوسائیڈ لیڈر ہے آفٹر نیتن یاہو دنیا کے لیے ذلت کا نشان ہے. نریندر مودی دنیا کے لیے ذلت کا نشان ہے. سر ہم لوگ کیوں خاموش ہیں, ہمارے حکمران کیوں خاموش ہیں؟ بات یہ کہ یہ جو اسٹرگل چلی یہ کشمیری مجاہدین نے چلائی, ہم نے نہیں چلائی. بالکل. آج بھی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریک چل رہی ہے, وہ یاسین ملک سے لے کے برہان وانی سے لے کے علی گیلانی کا آپ نے ذکر کیا. علی گیلانی کی جب ڈیتھ ہوئی ہے, ان کی ڈیڈ باڈی سے انڈین پوری حکومت خوفزدہ تھی. انہوں نے ان کی ڈیڈ باڈی ان کے لواحقین کے حوالے نہیں کی. تو یہ جو دہشت گردوں کا ایک منبع ہے جو اس وقت انڈیا میں پٹیل اور انڈیا میں نریندر مودی اور اجیت کمار ڈیول, نریندر مودی ہے دنیا کے لیے, اجیت کمار از ڈیول, شیطان ہے دنیا. ان کا جو ایک نیکسس ہے, انہوں نے اس انڈیا کشمیر کے اندر جو فوج رکھی ہوئی ہے وہ غاصبانہ قبضے میں, اس کے خلاف کشمیری مجاہدین 1947 سے لے کے آج تک لڑ رہے ہیں اور لڑتے چلے آئے اور لڑتے رہیں گے, اور کشمیر آزاد ہو کے رہے گا, کیونکہ اس قسم کی تحریکیں جو ہیں ان کو دبایا نہیں جا سکتا. سر یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں, میں نے آپ کا ذکر بھی پہلے کیا, برہان وانی کا آپ نے ذکر کیا,
اور اس کے اوپر ISPR نے ایک نغمہ جاری کیا ہے, اس کی باڈیاں دکھائیں گی, ان کی جو کارکردگی وہ دکھائے گی. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. بریک کا ٹائم ہے, ناظرین شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے. سر یہ جو نغمہ جاری کیا ہے ISPR نے, اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں اور ان کے حوالے سے باڈیاں بھی دکھائیں گی ان کی, اور جو انہوں نے کام کیے وہ بھی دکھائیں گے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے ISPR کے حوالے سے؟ نغمہ ہے, نغمہ آپ نے جاری کر دیا, لوگوں کو نغمہ سننا چاہیے. وہ نغمہ ان کے اندر یہ قسم کے جو ترانے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے اندر ایک وطنیت کا اور ایک نیشنلزم کا جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں. جیسے 1965 میں آپ نے دیکھا جب پاکستان کے اوپر انڈیا نے حملہ کیا صبح, تو آپ کو یاد ہے لاہور کے بارڈر کے اوپر جو سویلین تھے وہ بھی لاٹھیاں لے کے آ گئے تھے. جب انڈین آرمی ادھر سے آ رہی تھی تو پھر فوج گئی, انہوں نے روکا, انہوں نے کہا جی پہلے ہمیں لڑ لینے دو پھر آپ کو بالکل لے آئیں گے. پھر اسی جنگوں کی بدولت ہے جو نور جہاں نے اس وقت ریکارڈ کرائے تھے, پتھر ہٹاتے نہیں ملتے, یا باقی جو چیز جتنے تھے مختلف, نور جہاں کے ساتھ اور بھی بڑے, مہدی حسن ہو گئے, شوکت علی ہو گئے, بڑے بڑے نغمے, بڑے بڑے ترانے آئے. اس ترانوں نے لوگوں کے اندر ایک پاکستان سے محبت کا جذبہ پیدا کیا, اور اسی کے نتیجے میں دیکھتے ہیں کہ اوپر انڈین 65 میں اوپر انڈین جہاز پھر رہا ہوتا تھا, نیچے لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کو بنکرز میں ہونا چاہیے. یہ چیزیں یہ تو ٹھیک ہے, آپ نغمے جاری کرتے ہیں, وہ آپ کے اندر ایک نیشنلزم کا, وطنیت کا ایک ایلیمنٹ بیدار کرتے ہیں, لیکن آج تک ہمیں نغموں سے آگے جانے کی ضرورت ہے. اب نغمے ہم نے بہت گا لیے, بہت پرانے ہو گئے چیزیں, نغمے ٹھیک ہے, نغمے آپ لیکن کیا ہم نغموں سے آگے نکل رہے ہیں؟ کیا پاکستان کشمیر کی موومنٹ کو, یا پاکستان کی حکومتیں جو ہیں, میں ایک حکومت کی بات نہیں کرتا, میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم جتنی حکومتیں آئی ہیں وہ تمام, کیا وہ کشمیری مجاہدین جو وہاں پہ لڑ رہے ہیں, آج ایک بات بہت اچھی ہے جو آپ کے لوگ, چونکہ آپ کا ساؤتھ ایشیا چینل ہے اور باہر بھی لوگ آپ کو سن رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, اور وہاں بہت سارے کشمیری ہیں جو پاکستان سے بھی محبت کرتے ہیں اور جو کشمیر کی جو اسٹرگل ہے اس سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ کشمیر انٹیگرل پارٹ ہے پاکستان کا. مقبوضہ کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہے, آکوپیشن فورسز کے اندر ہے. دنیا میں بہت سارے علاقے آکوپیشنل فورسز کے اندر رہتے ہیں, جیسے ابھی اپنے غزہ نے دیکھا, اور غزہ کے اندر آپ نے دیکھا حماس نے اور حزب اللہ نے جس طرح اسرائیل کو تباہ و برباد کیا ہے. تو آج اسرائیل ایک طرح سے, اگر امریکہ اس کے پیچھے نہ کھڑا ہوتا تو آج تو اسرائیل دنیا کے نقشے سے مٹ گیا ہوتا. آپ کو پتا ہے غزہ کے اندر مسلسل پیلسٹینین نے, کرسچن مانیٹر کہتا ہے کہ 1,62,000 لوگ ہیں جو شہید ہوئے, لیکن حماس کی اسٹرگل نہیں رکی, حزب اللہ کی, اور رکے گی بھی نہیں انشاءاللہ, وہ کنٹینیو ہے, اور وہ کنٹینیو رہے گی, اور فلسطین بھی آزاد ہو کے رہے گا, اسی طرح کشمیر بھی آزاد ہو کے رہے گا. لا آف نیچر ہے. تو اب ہمیں جس طرح اوور اے پیریڈ آف ٹائم مختلف حکومتوں کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. کسی زمانے میں ہم نے جب سپورٹ کیا, کسی زمانے میں جب کشمیری پاکستان سے مانگتے تھے اور یہاں پہ بھی کچھ تنظیمیں بنی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت چاہ رہے تھے کہ کشمیر جو ہے وہ ایک آرمڈ اسٹرگل کے ذریعے آزاد ہو. پھر پاکستان انڈائریکٹلی, ڈپلومیٹکلی, انڈائریکٹلی بھی ان کی مدد کرتا تھا. تو اس وقت انڈین فورسز اور انڈیا کا کیا حال تھا کہ وہ گھٹنے ٹیک چکے تھے. اب ہم نے ایک اصول یہ اپنایا کہ جی ہاں, کیونکہ آج جو آپ کے باہر لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا آج یہ کہتی ہے کہ جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی اس طرف تحریک چل رہی ہے, خود مختاری کی, برہان وانی کے ذریعے, یاسین ملک کے ذریعے, اور بہت سارے کشمیر کے ذریعے, یعنی آپ یہ دیکھیے نا, اگر کشمیر کی آپ تاریخ میں جائیں گے تو وہاں پہ فاروق عبداللہ نے کشمیریوں کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا, پھر اس کے بیٹے نے کشمیریوں کی پیٹھ میں چھوا, پھر محبوبہ مفتی جو ہے وہ کشمیر کی وزیر اعلیٰ. محبوبہ مفتی جب کشمیر کی وزیر اعلیٰ تھی تو کشمیر کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پاس ہوئی تھی کہ جی اس کے زمانے میں کہ کشمیر کو جو ہے وہ انڈیا کا حصہ بنا دیا جائے. تو اس کے اوپر یو این کی نئی ریزولیشن آ گئی تھی یونائٹڈ. یہ پرانی ریزولیشن تو ہے ہی نا کہ آپ وہاں پلیبسائٹ کرائیں اور کشمیریوں کا. اس کے اوپر جب اس نے یہ اعلان کیا تو ایک نئی ریزولیشن یو این کی آئی, میں اس کا نمبر بھول گیا. انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, اس کو کسی ملک کے اندر ضم نہیں کیا جاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو نریندر موزی اور اجیت کمار ڈیول جیسے لوگوں نے یہ جو 350 اور 35A ختم کر کے جو یہ غیر قانونی ہے,
یہ اللیگل ہے, UN کی ریزولیشنز کے خلاف ہے. اس کے ذریعے اگر پاکستان چاہے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جاتا ہے, لیکن چونکہ ہماری کمٹمنٹ نہیں, ہم صرف ترانے بنا سکتے ہیں یا 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر بنا سکتے ہیں, جس میں ہم فل ہول ہارٹیڈلی ہماری لیڈرشپ شامل ہوتی ہے, نہ ہمارا پالیسی شامل ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ایک دنیا کو اپنا ایک وہ دکھانا ہے, شو دکھانی ہے, ہم نے ایک دن تصویریں کھینچانی ہے, ہم نے اس کے بعد ٹوٹل خاموشی ہے ٹوٹل. تو یہ جو آج دنیا کو یہ پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو تحریک چل رہی ہے, اس میں نہ پاکستان کا کوئی حصہ ہے نہ دنیا کسی اور. یہ انڈیجینیس تحریک ہے, اور جو تحریک لوگوں کے اندر سے اٹھتی ہے, یعنی اندر کشمیر کے اندر سے اٹھتی ہے, اس تحریک کو آپ روک نہیں سکتے. پلوامہ والا واقعہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہے جب پلوامہ والا واقعہ ہوا تھا, اس کے اندر انڈین CRPF کے لوگ مارے گئے تھے, جہنم واصل ہوئے تھے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت انڈیا میں الیکشن ہونے والے تھے, تو جو ان کا انٹیریئر منسٹر ہے اس نے دہشت گرد تنظیموں کو انرول کیا تھا. اس کی بہت ساری آڈیو بھی آئی تھی, اس میں وہ کہتا کہ آپ کو کشمیر کے اندر ایسا واقعہ کرو جس کے ذریعے ہم انڈیا میں الیکشن جیت سکیں. تو وہ CRPF کے جوانوں سے, اس کے بعد پھر انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا. پاکستان جو ہے اس وقت یہ جو ہے آپ کے اوپر جو وہ SATF آپ پاکستان گزر رہا تھا, جو آپ کو پتہ ہے گرے لسٹ اور بلیک لسٹ کے چکر میں, تو انہوں نے یہ واقعہ کر کے پاکستان, اس کے اوپر کشمیر کے اندر بچوں نے, لوگوں نے ایک ترانہ بنایا تھا. جب ترانے کی بات کریں, وہ ترانہ بنایا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے, جو ہمارے CRPF کے جوان لوگ مارے گئے, یہ باہر سے کوئی نہیں آیا, یہ اندر سے لوگوں نے تباہ, یعنی انڈین آرمی نے, انڈین حکومت نے, نریندر مودی اور اجیت کمار ڈیول جیسے لوگوں نے اپنے ہی فوجیوں کو مروا دیا الیکشن جیتنے کے لیے, پاکستان ریٹورک جنریٹ کرنے. فوجی مرے تھے اس میں, تو وہ انہوں نے خود. پھر اس کے بعد گورنر جو تھا کشمیر کا ستیہ پال, اس نے کیا کہا, اس نے کہا جی انڈین حکومت کو نریندر مودی کو پتا تھا, اور میں نے اس کو رنگ کیا کہ جی یہ واقعہ, اس نے کہا نہیں تم چپ رہو, یہ واقعہ ہوگا جب سپاہی مر جائیں گے تو ہم اس کا الزام پاکستان کے اوپر لگا دیں گے. تو یہ کشمیر کی سچویشن کو جو ایکسپلائٹ کرتا ہے بھارت, ہم تو اس چیز کو صحیح طرح سے پروپیگیٹ نہیں کر سکتے. لیکن ہم لوگ ریلیاں نکالتی ہیں اور سال میں ایک دن آتا ہے, آواز اٹھاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, یہ آواز آخر تک کہاں تک پہنچتی ہے, کون سنتا ہے ہماری آواز؟ یہ کہیں نہیں پہنچتی, نہ کوئی آپ کی بات سنتا ہے. اگر کوئی آواز پہنچتی ہے تو وہ اس وقت ہوتی ہے جب 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے, یا دنیا کی UNO کے سامنے, یا باقی جگہوں پہ جو پاکستان جو کشمیری یا پاکستانی باہر ہیں, وہ ریلیاں نکالتے ہیں اور وہ جا کے کشمیر کی آواز بلند کرتے ہیں, یا UNO کے اندر آپ جا کے کشمیر کی آواز بلند کریں. مجھے یاد ہے کسی حکومت نے تو کچھ کیا نہیں ہے, اپنا شاہ محمود قریشی جو فارن منسٹر تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم کشمیری ڈیسک بنائیں گے ہر ایمبیسی. بالکل کہا تھا, آج تک وہ بنا ڈیسک نہیں بنا. PTI نے بھی کہا تھا کہ ہم کروائیں گے سارا کچھ, تو وہاں سے لے کے چلے, انہوں نے نہیں کیا تو کوئی اور حکومت آئی. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی حکومت کشمیر کاز میں سنجیدہ نہیں. یعنی ہماری تو بھائی جان وہ حکومت ہے جو غزہ کے لیے نہیں بول سکی. بالکل سر, فلسطین کے لیے اگر پاکستان میں ریلیاں نکلی تو یہاں لوگوں کو پکڑ کے اندر کر دیا گیا, گرفتاریاں کی گئی سر, سب کی تو جب آپ گرفتاریاں کی گئی. 1,60,000 لوگوں کے شہید ہونے پہ نہیں بول سکے, جو غزہ میں شہید ہوئے ہیں ان کا مقدمہ لے کے آپ نہیں جا سکے. پولیٹیکل پارٹی تھی کچھ, انہوں نے ریلیاں شیلیاں نکال دی, لیکن جہاں پہ آپ کا ایک نیچرل اسٹانس, کیونکہ امریکہ کے پریشر کے انڈر ہے, بالکل امریکہ کو مائی باپ مانتے ہیں, تو جب امریکہ کو مائی باپ مانیں گے تو ابھی دیکھیے آنے والے دنوں میں ٹرمپ کیا کرتا ہے. جب آپ امریکہ کو مائی باپ مانیں گے اور اپنے کاز سے پیچھے ہٹ جائیں گے, اپنے اسٹانس سے پیچھے ہٹ جائیں گے, نہ ریلیجیس کوئی اسٹانس ہوگا, نہ نیشنل پالیسی کا کوئی اسٹانس ہوگا, نہ آپ کے پریروگیٹیوز ہوں گے, نہ آپ کے پیرامیٹرز ہوں گے, تو آپ یہی کہ پھر ہم ریلیاں ہی نکال سکتے ہیں. تو چلو یہ بھی ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ ریلی ہی نکل آتی ہے. بالکل, کون سا ایسا بندہ آئے گا جو کوئی بندہ نہیں آئے گا کے حق میں بولے گا, کشمیر کو آزاد کروائے گا. ہم بھی پیدا ہوئے اور کشمیر آزاد ہوگا, دیکھتے رہے, کشمیر آزاد ہوگا کشمیریوں کی اپنی اسٹرگل سے, اور آزاد ہو کے رہے گا. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے عرض کیا کہ خود مختاری کی تحریک جو کشمیر کے اندر چل رہی ہے, وہ کشمیر کے نوجوانان جو ہیں اور وہاں کی جو بیٹیاں ہیں, آسیہ اندرابی جیسی اور برہان وانی جیسے لوگ, وہ لے کے آگے چل رہے ہیں. آپ اگر کسی طرح بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کچھ, یعنی ابھی جو کشمیر کے اندر, جو آزاد کشمیر کے اندر جو لیڈرشپ ہے, جو مختلف ادوار میں رہی ہے,
وہ تو عیاشی کر رہے ہیں پاکستان سے بجٹ لے کے. آپ دیکھیں وہاں پہ اگر آپ ان کو 4 روپے دیتے ہیں نا تو 3 روپے کی تو وہ گاڑیاں خرید لیتے ہیں. آپ کشمیر کے اندر کبھی مظفر آباد یا باغ یا راولہ کوٹ جائیں اور وہاں کے سیاستدانوں کو آپ عیاشیوں کے ذریعے چیزوں کا استعمال کرتے دیکھیں, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کشمیر کی آزادی. سارا کچھ کرتے ان کے لیے, وہ ان کو پتہ ہے کہ اصل کشمیر کے اسٹیک ہولڈر وہ ہیں جو کشمیر کے لیے لڑ رہے ہیں, اور وہ ہے مقبوضہ کشمیر. بالکل وہ یہ سوچتے ہیں اگر وہ آزاد ہو گیا تو ہماری جو یہ عیاشیاں ہیں ختم ہو جائیں گی, یہ ختم ہو جائیں گی. تو وہ ایک ریلیاں نکالنے تک ٹھیک ہے, وہ ریلیاں نکالنے تک ان کا آبجیکٹو ٹھیک ہے, لیکن جو ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے, کمٹمنٹ صرف ان لوگوں میں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو کشمیر کے اندر لڑے. پاکستان, ہاں پاکستان کی حکومت جو بھی حکومت ہو اس کا یہ فرض بنتا ہے, کیونکہ پاکستان نے ایک اصول اپنا لیا کہ جی ہم جغرافیکل بارڈرز کے باہر کسی ملک کے انٹرنل معاملات میں یا کسی چیزوں میں ہم کسی بھی طریقے جو آپ کہتے ہیں نا ویپن سپلائی یا کسی اس میں دخل, چلو ٹھیک ہے وہ ایک اسٹانس ہے, اس کو لے کے ہم چل رہے ہیں. ہم ڈائریکٹلی کسی جگہ یا انڈائریکٹلی کسی جگہ کشمیر کے اندر, اسی لیے کشمیر کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ایک انڈیجنس, لیکن ڈپلومیٹیکلی تو آپ کر سکتے. آپ لوگ وہاں پہ باہر کے انٹلیکچوئل سے, تھنکر سے, لابیز, آپ اپنی پولیٹیکل انیشیٹو کو لینے کے لیے حکومت پاکستان اپنے پالیٹکس کو بڑھانے کے لیے تو لابیسٹ ہائر کر لیتی ہے. بے نظیر بھٹو نے بھی لابیسٹ ہائر کیا تھا, نواز شریف نے بھی لابیسٹ ہائر کیا, ابھی بھی آپ کا ایک لابیسٹ ہے ٹھیک ہے جس کو آپ نے ہائر کیا ہوا ہے جو پاکستان. تو ہم کشمیر کے لیے لابیسٹ کیوں نہیں ہائر کر سکتے تاکہ ان کوریڈورز میں یہاں پہ آپ نے آواز سنانی ہے. باتوں کی حد تک ہے نا, یہ تو کریں گے تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں, میں بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو شکر ہے باتوں کی حد تک تو ہے, اگر آپ یہ بھی نہ کریں کہ لوگوں کو ریئلائز ہی نہیں ہوگا. جس طرح میں آپ سے کہتا ہوں نا, آج آپ کسی اسکول کے بچے سے پاکستان کا ترانہ سنیں, کسی کو یا پاکستان موومنٹ کے اوپر کوئی سوال کر کے دیکھے کسی بچے سے, کسی بچے کو پتا ہوگا؟ نہیں پتا ہوگا. اس لیے نہیں پتا ہوگا کہ ان کو سلیبس میں نہیں پڑھایا جاتا. جس زمانے میں ہم پڑھے تھے ہمارے سلیبس میں اب تمام جتنے تھنکرز تھے ان کے نام سر ٹھیک ہے سر, اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کا ٹائم ہو رہا ہے سر, یہ میرا سوال ہے بریک کے پاس, اس کو ڈسکس کریں گے. اگر نواز شریف ہیں, شہباز شریف ہیں, مودی کے ساتھ تعلقات ان کے پہلے بھی اچھے رہے تھے, میرے خیال آج بھی اچھے ہیں, اگر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیں کشمیر کی وجہ سے ہو سکتا ہے سارا کچھ. بریک کے پاس اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. ناظرین شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نواز شریف اور شہباز شریف کے حوالے سے. مودی کے ساتھ تعلقات پہلے بھی اچھے تھے ان کے, اور میرا خیال ہے کہ اب بھی اچھے ہیں. اگر یہ بات سنجیدگی سے کریں تو ہو سکتا ہے کہ کشمیر آزاد ہو سکتا ہے. سر کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ نہیں ایسا پاسبل نہیں ہے. انڈیویجول لیول پہ تعلقات آپ کے کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن جہاں پہ نیشنل ایشوز آتے ہیں تو آپ کو کیا خیال ہے کہ نریندر مودی نیشنل ایشوز پہ اوپر کسی دوستی کے ذریعے وہ تو فائدہ اٹھانا چاہے گا اس دوستی کا اپنے ایڈوانٹیج جو اس نے ماضی میں اٹھایا بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی کسی بھی طریقہ کار سے, آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اعتزاز حسن صاحب ادھر موجود ہے, وہ انٹیریئر منسٹر تھے, تو یہ خبروں میں آیا تھا کہ جو سکھ کو کی جو موومنٹ چل رہی تھی ان کی لسٹیں ہم نے انڈیا کے حوالے کر دی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. پھر مختلف مواقع پہ یہ چیزیں آئیں کہ ہم نے انڈین لیڈرشپ کو ہماری جو وہ لیڈرشپ ہے اس نے خط بھی لکھے, راجیو گاندھی کو ایک خط لکھا گیا تھا بے نظیر کے زمانے میں کہ میرے اوپر پولیٹیکل پریشر ہے تو آپ ذرا سرحدوں کو چھیڑو ٹھیک ہے. تو یہ ذاتی تعلقات جو ہوتے ہیں وہ پاکستان کے اندر تو پاکستان کے کاز کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. ہاں ذاتی تعلقات اپنے پاور بیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور اس کے ذریعے امینڈمنٹس کرنے کے لیے, کانسٹیٹیوشن کا بیڑا غرق کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں, جو آج کل پاکستان میں ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو. 26ویں امینڈمنٹ سے آپ نے عدلیہ کو جس طرح تقسیم کر کے, میرے خیال میں عدلیہ اس وقت مطلب کسی ڈیلیورنس کی پوزیشن میں میری نظر میں نہیں ہے, اسی جو فیصلے آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. تو نواز شریف ان کے ذاتی فیملی تعلقات ہیں وہ بیس کرتے ہیں, کاروبار پہ بیس کرتے ہیں, یا کوئی جاتی عمرہ جو ان کا گاؤں تھا جس کے بارے میں ایک دفعہ صدر اجلاس جب گئے تھے تو نواز شریف بھی ان کے ساتھ تھے, تو منموہن سنگھ سے تعارف کرایا تھا تو انہوں نے پوری تاریخ بتائی تھی جاتی عمرہ کی. تو وہ تعلقات رہیں گے, لیکن اگر اس کے اوپر کشمیر کے مسئلے پہ اگر اس سے بات بھی کریں گے تو نریندر مودی نے تو پہلے 35A ختم کر دیا, 350 ختم کر دیا. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ نریندر مودی جو ہے دہشت گرد تو پاکستان میں پیدا نہیں ہوا, اور دنیا میں پیدا نہیں ہوا, پاکستان میں کیا خطے میں پیدا نہیں ہوا, وہ تو خطے کے حالات خراب کرنا چاہتا ہے.
وہاں پہ دیکھیے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا بالکل ہے. زیادتی ہو آپ رہی دیکھیے ہیں. روز مانی کوئی نہ پور میں کچھ- کیا ہو رہا ہے. ہاں 35 ڈسٹرکٹس ہیں جن کو ریڈ کوریڈور ڈکلیئر کیا گیا. سکھوں کو کس طرح مارا گیا. سکھوں کو جو اس سے پہلے جب اندرا گاندھی تھی، سکھ برادری ابھی بھی احتجاج کر رہی ہے اندرا بیچاری حق گاندھی کے تھی لیے. جب وہ گولڈن ٹیمپل پہ جو کیپچر ہوا تھا. یعنی انڈیا نے تو مائنورٹیز جن کو وہ کہتے ہیں ان کے عبادت گاہوں کو بھی نہیں چھوڑا. بابری مسجد کے ساتھ جو ہاں، کچھ ہوا، شہید کر اور دیا اس بابری کو. مسجد کو شہید کرنے کے بعد وہاں جو مندر بنا اس میں نریندر مودی اس کا انوگریشن کرنے گیا، جو لعنت ہے انڈیا کے لیے بھی اور تماچا ہے انڈیا کے منہ پہ کہ آپ کا ایک پرائم منسٹر جو کہتا ہے کہ میں سیکولر اسٹیٹ ہے انڈیا، وہ ایک ریلیجیس دہشت گردی کی لیے قائم کرنے والے مندر کے اندر انوالو ہو رہا ہے. اس کے لیے وہ وہاں سے ڈونیشنز مانگ رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ انڈیا کے اندر جو لیڈرشپ ہے، اس سے بڑی جینوسائیڈل لیڈرشپ، اس سے بڑی دہشت گرد لیڈرشپ، دو ہی لیڈرشپ ہے جو اس وقت دنیا میں دہشت گردی کو جنریٹ کر رہے ہیں. ایک ہے نیتن یاہو، اس کے پیچھے بڈھا بائیڈن جیسے لوگ کھڑے ہوئے تھے. امریکن گورنمنٹ از اے اسپانسر آف ٹیررزم ان دی ورلڈ. امریکن گورنمنٹ کی وجہ سے دنیا میں دہشت گردی پھیلتی ہے. آپ بائیڈن کے رول کو دیکھ لیں، آپ باراک اوباما کو دیکھیں جس طرح اس نے پاکستان کے اندر ڈرون حملے کیے تھے اور لوگوں کو مارا تھا. آپ بش کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ ایک فالس فلیگ آپریشن کرایا گیا. ہماری حکومت کہتے ہیں جب انہوں نے ڈرون حملے یہاں پہ کیے تھے، دہشت گردی کو ختم کیا گیا تھا پاکستان سے، اس لعنت کو ختم کیا گیا تھا. دہشت گردی کی لعنت ختم ہوتی تو آج لوگ مر کیوں رہے ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ امریکن کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور امریکن نے یہاں کے پاکستان کے اندر بہت سارے کولیٹرل ڈیمیج کر کے لوگوں کو مارا تھا، جس کی وجہ سے وہ تنظیمیں جو ختم ہونی چاہیے تھی وہ ختم نہیں ہو سکی تھی. ان لوگوں کو جن کو افغانستان کے اندر جب امریکہ دہشت گردی کی رشین فورسز کے خلاف لڑ رہا تھا تو انہوں نے فاروق مسجد نیو یارک میں سینٹر بنایا تھا جہاں وہ دہشت گردوں اس وقت جن کو بھرتی کرتے ان کو کہتے تھے مجاہدین. ادھر اسامہ بن لادن کو بھی انہیں بھرتی کیا تھا. بھرتی لا کے آئے پاکستان، پشاور کے ذریعے یہ ان کو افغانستان کے اندر لے کے گئے. جب روس وہاں چھوڑ کے چلا گیا تو 34,000 جو دہشت گرد بھرتی جو جہادی بھرتی کیے تھے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے ان کو پاکستان کے اندر چھوڑا اور یہاں سے چلے گئے. پھر اس کے بعد آپ اور چھوڑے، ہلری کلنٹن کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے پڑھے. اس نے کیا کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، کوٹ ہلری کلنٹن، اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی اس وقت ہو رہی ہے، یہ تنظیمیں قائم ہے، یہ ہے اٹ از بیکاز آف دی ایریٹک امریکن فارن پالیسی. یعنی امریکہ کی غلط فارن پالیسی کی وجہ سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہمارے حکمران تو یہ کہتے تھے اسامہ بن لادن جو تھے انہوں نے بڑا ماحول خراب کیا ہوا تھا، بہت بڑا دہشت گرد تھا، پاکستان کو نقصان پہنچایا تھا، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، فوراً پکڑ کر مار کر باہر بھیج دیا گیا اس کو. نہیں، اسامہ بن لادن کو امریکہ نے ٹارگٹ کیا تھا. اسامہ بن لادن پہلے مر گیا تھا. یہ تو سارا ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا. ڈرامہ اس لیے رچایا گیا تھا کہ دیکھیے ٹریلین آف ڈالرز خرچ کیے ہیں امریکہ نے افغانستان کے اندر جنگ لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب ان ٹریلین آف ڈالرز کی کوئی جسٹیفیکیشن تو دینی تھی نا امریکن پبلک کو کہ جی یہ جو ٹریلین آف ڈالرز خرچ کیے اس کی ہم نے کس لیے خرچ کیے. وہ جسٹیفیکیشن صرف اسامہ بن لادن کی باڈی تھی. اب اسامہ بن لادن کی باڈی اگر آپ اس وقت کی تصویریں اٹھا کے دیکھیں تو وہ اس کے اندر کیا ان تمام آپریشن میں جو یہ کنڈکٹ کر رہے تھے اسامہ بن لادن کی تصویر دکھائی گئی تھی کہ وہ ایبٹ آباد میں موجود تھا. یہ ایک ڈرامہ تھا جو امریکن پبلک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا. بہرحال وہ ہم اسامہ بن لادن ان کا کنسرن تھا. اسامہ بن لادن نے پاکستان میں بھی بہت ساری دہشت گردی کا وہ منصوبہ کیا جس کے ذریعے بہت سارے لوگ وہاں پہ یہاں سے پکڑے گئے، فیصل آباد سے پکڑے گئے، پنڈی سے پکڑے گئے، کہاں ان کو ہم نے پکڑ کے امریکہ کے حوالے بھی کیا. وہ پاکستان میں واقعی دہشت گردی پھیلانا چاہتے تھے اور اس میں انوالو تھے. وہ ایک الگ آسپیکٹ ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ایز اے پالیسی امریکہ نے جن لوگوں کو اسلام کے نام پہ بھرتی کیا تھا مجاہدین کہہ کے، ان کو جب وہ پاکستان میں چھوڑ کے چلا گیا تو یہاں بہت ساری ایسی تنظیمیں بن گئی، IMU بن گئی، ETLM بن گئی، ازبک بن گئے، یہاں پہ بہت سارے انہوں نے وہ آرگنائز ہو گئے، انہوں نے تنظیمیں بنائی، انہیں پاکستان کی حکومت کو کہنا شروع کیا کہ آپ ہماری مرضی کا اسلام نافذ کرو. اس کے بعد جب ہم نے لڑائی شروع کی، پھر آپ دیکھیے باجوڑ آپریشن ہے، پھر سوات آپریشن ہے، پھر اس کے بعد نارتھ وزستان میں آپریشن ہوا. تو وہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو رہ گئے تھے یہاں پہ، انہوں نے یہاں پہ پاکستان کے اندر دہشت، تو پاکستان کو لامالا آپریشن تو کرنے تھے.
اگر یہ دہشت گرد آ کے آپ کے اوپر انفورس کریں گے بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے، بغیر پرمٹ کے، وہ آپ کے اپنا سر اب سمجھتے ہیں اس وقت جو دہشت گردی ہے یا ختم ہو چکی ہے، دہشت گرد موجود نہیں، ہیں؟ آپ نے کل پرسوں 22 لوگ خلات میں شہید ہوئے آپ کے نظر، آپ تو میڈیا میں آپ نے پڑھا ہوگا، وہ تو نظر ہمارے سے گزرتی ہیں، کل چیزیں 2 آتی ہیں سیکورٹی ساری۔ اہلکار اور شہید ہوئے، اور اس سے پہلے کوئٹہ کے اپنا ریلوے اسٹیشن میں بم دھماکہ ہوا، اس میں 35 انوسینٹ۔ سر میں وہی کہہ رہا ہوں، ایک طرف سے نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جی دہشت گردی کا صفایا ہو گیا، کچھ نہیں بچا، نہیں، سارا ابھی ختم ہو چکا کسی نے ہے۔ نہیں نعرہ لگایا۔ دوسری طرف دیکھا اگر جائے تو کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے رہتے ہیں، کوئی بندے مر یہ تو جاتے ہیں۔ حکومت نے کہا ہی نہیں، صفائی حکومت تو یہ کہہ رہی کہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے۔ کل جو کوئٹہ میں آپ کے پرائم منسٹر کی ہاں اسٹیٹمنٹ آئی، شہباز شریف گئے ہیں 4 تو روزہ اس دورے قسم کی اسٹیٹمنٹ تو وہ دیتے رہے پہلے، ان کو تو اور زیرو ایرر سنڈروم کا مطلب ان کو سمجھانا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کو یاد ہے جب پشاور میں بم دھماکہ ہوا ہوتا ہے یا 100 اپنا APS میں ہوا، اس وقت بھی یہی پرائم منسٹر تھے، بالکل یہ تھے۔ یہ گئے تھے وہاں پہ اور کہا تھا جی ہم دہشت گردی کو جڑ سے اٹھا پھینکیں گے اور ہمارا زیرو ایرر سنڈروم ہے۔ تو ابھی تک تو نہ زیرو ایرر نظر آ رہا ہے۔ ایک ہفتے پہلے شہباز شریف نے کہا جی ہم نیکٹا کو مضبوط کریں گے۔ نیکٹا ایک اتھارٹی بنائی گئی تھی جب آپ نے حملہ کیا ہے APS پہ، دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا اور معصوم بچوں کو، معصوم جانوں کو شہید کیا تھا، اس وقت نیکٹا بنایا گیا تھا پاکستان کے عوام کو لالی پاپ دینے کے لیے کہ یہ ہم ایک اتھارٹی بنا رہے ہیں جو دہشت گردی کے خلاف لڑنے اور اس کی پالیسیز بنائے گی۔ اس کے بعد نہ نیکٹا کو پیسے دیے گئے، نہ دفتر تک نہیں دیا گیا، اور آج تک یہی حال ہے نیکٹا کا۔ ابھی ایک مہینے پہلے شہباز شریف نے پھر کہ یہ ہم نیکٹا کو مضبوط، بھائی جب تک آپ کے یہاں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی نہیں بنے گی جس میں پولیٹیکل آرم ہوگا۔ اچھا سر، اس ٹائم کشمیر میں کشمیر اتنے جیلوں کے اندر ہیں، تو ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم لوگ ہیں یا پھر انڈیا ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ نہیں، ہم تو ذمہ دار تو ہم نہیں ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ رول تو انڈیا کا ہے نا، اور کشمیر کے اندر بھی ایک بذات خود کشمیر کی گورنمنٹ بھی ہے، وہاں پہ ایک فوج قسم کے الیکشن بھی کرائے گئے جس میں BJP ہار گئی تھی۔ اب وہاں پہ اتنی بڑی انڈین آرمی ہے جو وہاں پہ موجود ہے، مطلب 3 ڈویژنز ہیں جو وہاں پہ ڈپلائڈ ہیں، 7-8 لاکھ سے زیادہ وہاں پہ فوج ہے۔ وہاں پہ آپ حیران ہوں گے سن کے، یہ آپ کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، 12 اینٹی ہیومن لاز ہیں، یعنی قوانین ہیں جو وہاں پہ نافذ کیے گئے جو انسانیت کی تجدید کرتے ہیں۔ سر کون کون سے قوانین ہیں وہ پوٹا، ٹھیک ہے، وہ ہے، اس کے بعد پھر ٹاڈا ہے، پھر اس کے بعد جموں اینڈ کشمیر ایکٹ ہے، پھر جموں اینڈ کشمیر پبلک سیکیورٹی ایکٹ ہے۔ اس طرح کے 12 قوانین ہیں، ٹھیک ہے، جو الاؤ کرتے ہیں انڈین فوج کو کہ وہ کسی بھی شخص کو گولی چلتے، سڑک پہ چلتے ہوئے گولی مار دے تو ان سے پوچھا نہیں جائے گا، وہ کسی بھی کشمیری کو اٹھا کے سالوں قید میں رکھ لے ان سے پوچھا نہیں کوئی جائے گا، تحقیقات نہیں ہوگی، کوئی تحقیقات نہیں ہوگی۔ یہ الاؤ لا فلی الاؤ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، بہت یعنی وہاں پہ یہ ہوا تھا پوشپورہ میں کہ ایک جگہ پہ انڈین فوج نے 6 راجپوتانہ رائفل تھی ان کی ایک یونٹ، انہوں نے آپریشن کرتے ہوئے صبح 10 بجے کوئی ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے 100 عورتوں کو، ہیومن رائٹ واچ کہتا ہے 70 عورتوں کو گھروں سے نکالا، ان میں ایجڈ بھی تھی، ینگ، ان کو ایک لائن میں کھڑا کر کے ان کے ماں باپ کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے ان کی آبرو ریزی کی، ان کی بے حرمتی کی۔ یہ کیس اپنا سپریم کورٹ تک گیا، لیکن سپریم کورٹ نے ان آفیسرز کو بری کر دیا جو اس میں انوالو تھے۔ اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے ایک تصویر آئی تھی کہ ایک انڈین میجر نے ایک جیپ کے اوپر ایک کشمیری کو آگے باندھا ہوا تھا اور اس کو دوڑا کے چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ بہت سارے وہاں پہ ایسی اپنا ماس گریوز ملی ہیں جس میں ایک قبر کے اندر 100 لوگ دفن کیے گئے، وہ کوئی 8 سے زیادہ قبریں جو ہے وہاں پہ ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں۔ تو یہ جو اینٹی ہیومن لاز جو وہاں پہ امپوز کیے گئے ہیں کشمیریوں کی تذلیل کرنے کے لیے، جس طرح جینوسائیڈ اپنا غازہ میں کیا گیا، اس طرح کا جینوسائیڈ کشمیر کے اندر انڈین آرمی، انڈین فوج اور انڈین نریندر مودی اور اجیت کمار ڈیول جیسے دہشت گرد کر رہے ہیں۔ تو وہ اس کے باوجود آپ نے کشمیریوں کی سٹرگل میں کمی نہیں دیکھی ہوگی، ابھی بھی وہ آپریشن انڈین آرمی کو جہنم واصل کر رہے ہیں، بالکل انڈین کر رہے ہیں، آرمی کے ساتھ ان کے بالکل کر رہے انکاؤنٹر ہیں۔ ہوتے ہیں۔
انڈین آرمی فوجڈ انکاؤنٹر کرتی ہے، یعنی جب انہوں نے کشمیریوں کو مارنا ہوتا ہے تو را ایک لیٹر ایشو کر دیتی ہے کہ جی فلانی جگہ پہ جاؤ اور اس کو اپنے انڈین کشمیریوں کے کور میں اتنے فلانے لوگ، یعنی میں نے آپ سے بتایا کہ انڈین فوج یا انڈین حکومت وہ حکومت ہے جو سید علی گیلانی کی باڈی سے خوفزدہ تھی، ان کی باڈی ان کے لواحقین کے حوالے نہیں کی تھی، ڈر تھا سر یہ جتنے. اور پھر سری نگر سے آپ آگے جائیں، سری نگر جموں روڈ کے اوپر جائیں، وہاں پہ انہوں نے عقوبت خانے بنائے ہوئے ہیں. دنیا میں 2 ممالک ہیں جو 10 سال سے کم عمر کے بچوں کو قید کرتے ہیں، ایک کشمیر، ایک اسرائیل ہے اور دوسرا انڈیا ہے. پھر یہ انڈین آرمی جو ہے یہ وہ لوگوں کے بچوں کو پکڑ کے پھر ان کے آفسر جو ہے نیگوشیٹ کرتے ہیں، رینسم مانگتے ہیں لوگوں سے، لاکھوں لوگ پیسے لے کے ان کو چھوڑتے ہیں. کیا آپ کو میں وہ کہانیاں بتاؤں جو کشمیر کے اندر ظلم کی نریندر مودی جیسے دہشت گرد نے شروع کی ہوئی ہیں، اور اس کو دنیا دیکھ بھی رہی ہے. لیکن چونکہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، انڈیا کا سر دیکھیں نا عورتوں کے اوپر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، بچوں کے اوپر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے عورتوں کے حوالے سے کشمیری عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بریک کا ٹائم میں ناظرین شامل کرتے ہیں، بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے اور کشمیری عورتوں کے حوالے سے کتنا ظلم کیا جاتا ہے، بچوں کے اوپر اتنا ظلم کیا جاتا ہے. سر کیا کہیں گے، عورتوں کے اوپر اتنا ظلم کیا جاتا ہے، بچوں کے اوپر اتنا ظلم کیا، مار دیا جاتا ہے، راستے میں جا رہے ہوتے ہیں لوگ گولی سے اڑا دیتے ہیں ان کو، کیا کہیں گے اس کے میں یہی تو آپ سے بتاتا انڈین آرمی کے ایٹروسٹیز میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ جب آپ اینٹی ہیومن لاز وہاں پہ امپوز کریں گے اور فوج کو ایک لیوریج دے دیں گے کہ جی آپ جو مرضی کرو، تو جب یہ لیوریج دے دیں گے تو پھر فوج تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. بالکل، وہ نہ اپنے لیڈرز کے کنٹرول میں رہے گی، نہ اپنے کمانڈرز کے کنٹرول. وہ دہشت گرد فوج بن گئی ہے، وہ دہشت گردی کو بریڈ کر رہی ہے اور دہشت گردی کو پریچ کر رہی ہے. تو جب اس قسم کی آپ قانون کے ذریعے ان کو لیگلی آزادی دے دیں گے کرنے کی، تو پھر تو وہ عورتوں کو بھی ماریں گے، بچوں کو بھی ماریں گے، جوانوں کو بھی ماریں گے، گھروں میں بھی گھسیں گے، بے حرمت بھی کریں گے، آبرو ریزی بھی کریں گے، سب کچھ. اور یہ کشمیر کے اندر آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے. اور یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے یہ نہیں کہ ان نوٹس ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اٹھاتی ہیں. ہیومن رائٹس واچ نے اس کے اوپر رپورٹ کی، اس کے اوپر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے رپورٹ کی، اس کے اوپر رپورٹرز بیانڈ بارڈر جو ہے انہوں نے رپورٹ کی. کشمیر کے اندر باقاعدہ کشمیریوں کی ایک جو لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں ان کی ایک سوسائٹی بنی، انہوں نے رپورٹ کی. یہ آن ریکارڈ موجود ہے، یہ یونائٹڈ نیشن میں رپورٹیں جمع ہوئی ہیں، یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس واچ کے اندر یہ رپورٹیں جمع ہوئی ہیں، امریکن گورنمنٹ کی کانگریس میں یہ رپورٹ. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا نا کیونکہ دنیا کا اکنامک انٹرسٹ انڈیا سے وابستہ ہے. انڈیا کی اب GDP جو ہے یا انڈیا کا جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے وہ تو $70 بلین پہ پہنچا ہوا ہے. تو کمپنیاں وہاں بزنس کرنا چاہتی ہیں. تو اور ہے بھی پھر کشمیر کے اندر مسلمان ہیں. اگر کشمیر کے اندر کرسچن رہ رہے ہوتے ہیں یا بدھسٹ رہ رہے ہوتے تو ابھی تک دنیا کے تمام کان جو ہے وہ جاگ گئے ہوتے. ساری سینسز جو ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر. پاکستان میں کچھ بات ہوتی ہے تو پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے کہ جی ہاں اپنا یہ مائنورٹیز پہ یہ ہو گیا. انڈیا کے اندر مائنورٹیز کے اوپر ظلم ہوتا ہے، وہ ان کو کک مارتے ہیں. دہلی کے اندر مین روڈوں کے اوپر وہ ان کے اوپر ٹریکٹر چڑھا رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ جو ہٹنگٹن نے کہا تھا نا کلیش آف سویلائزیشن، اس نے بہت عرصے پہلے، اب یہ کلیش آف سویلائزیشن کا کلائمیکس آپ کو نظر آ کہ مسلمانوں کو جب مارا جاتا ہے تو دنیا کی جیسے بڈھا بائیڈن تھا جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا، جب جینوسائیڈ ہوا اپنا یا کمالا ہارس تھی، جب جینوسائیڈ نتنیاہو کر رہا تھا اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا کہ نتنیاہو از اے وار کرمنل. آج اس وار کرمنل کو ٹرمپ ریسیو کر رہا ہے. اگر یہی وار کرمنل کوئی جرمن ہوتا جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے وہ کیا تھا، جرمن آرمی کے لوگ تھے جنہوں نے یہودیوں کو مارا تھا، ان کے خلاف مقدمے آپ نے چلائے، مقدمے چلا کے ان کو پھانسیاں دی. یہی کوئی وار کرمنل مسلمان کوئی لیڈر ہوتا اس کو کیا ٹرمپ اس طرح ریسیو کرتا؟ تو یہ ہے جو دنیا کی منافقت اور ڈپلیسٹی ہے کہ آپ لوگوں کو مارنے کے بعد 1,60,000 لوگوں کو مارنے کے بعد ٹرمپ کو آپ ایک جو پرائز دیتے ہیں کہ جی آپ اس سے جا کے مل رہے. اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کو وار کرمنل ڈکلیئر کیا گیا ہے، ان کے آرمی چیف کو وار کرمنل ڈکلیئر کیا ہے، اس کے ڈیفنس منسٹر کو وار کرمنل ڈکلیئر کیا ہے. نریندر مودی وہی مودی ہے نا جس کو امریکہ نے ویزا دینے سے انکار کیا تھا. یہ وہی انڈیا ہے نا جنہوں نے کینیڈا کے اندر ایک سکھ کو مارا. یہ وہی انڈیا ہے نا جنہوں نے برطانیہ کے اندر ایک سکھ کو مارا. یہ وہی انڈیا ہے نا جنہوں نے ابھی ریسنٹلی امریکہ کے اندر ایک سکھ کو مارنے کی کوشش. یعنی امریکن نریندر مودی جیسے دہشت گرد کے اندر ایک ٹرانس نیشنل بارڈر، ٹرانس نیشنل ٹیررزم میں انوالو. تو بات یہ ہے کہ یہ کشمیر کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہے ساروں کو پتہ ہے، لیکن دنیا بے حس ہے، دنیا چپ ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی بات ہے وہاں پہ مسلمان مر رہے ہیں. بالکل، بھارتی افواج میں خودکشیاں عروج پر ہیں.
ہر تیسرے روز ایک اور سالانہ 100 سے زائد خودکشیاں واقعات ہو رہے ہیں وہاں پہ. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں جو فوجی لوگ ہیں, 100 سے زائد کر رہے ہیں وہاں پہ. یار وہ کرتے رہے, اللہ کرے سے زیادہ خودکشیاں کریں, مجھے اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ خودکشی کرنے کے باوجود جو ان کا انڈین آرمی چیف جو وہ لفاظی کرتا ہے کہ جی ہم پاکستان میں, ابھی پچھلے دنوں یہ ابھی بیان ہے ان کا, بھارتی آرمی چیف نے کشمیریوں اور پاکستان پر ڈرون حملوں کی دھمکی دی. میں یہی کہہ رہا ہوں, کرے ڈرون حملے, میں کہتا ہوں آؤ جی آؤ کھیڈیے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی یار یہ اتنی ان کی لیڈرشپ, اتنی گئی گزری لیڈرشپ ہے نا, اور اتنی تھرڈ کلاس لیڈرشپ ہے کہ ان کو پتہ ہے بالا کوٹ میں نریندر مودی نے حملہ کروایا تھا, وہاں پہ کوے مرے تھے. انہوں نے دنیا کو بتایا کہ جی پاکستان کا F-16 ہم نے مارا. انہوں نے دنیا کو بتایا کہ جو ہم نے دہشت گردوں کا کیمپ کیا. پاکستان نے وہاں سے جتنے صحافی رہ رہے ہیں اسلام آباد میں, فوراً ان کو جمع کیا, اس جگہ پہ لے گئے جہاں پہ یہ انہوں نے رپورٹیں کی, وہ انٹرنیشنل پریس میں رپورٹیں چھپی. پاکستان نے اس کے بعد انڈین آرمی چیف کو یہ پتہ ہونا چاہیے, آئی ایم ایڈریسنگ انڈین آرمی چیف, یو شوڈ نو اٹ, یو آر این آرمی چیف, یو نو دی پالیسی, یو نو دی ٹیکٹکس, یو نو دی اسٹریٹجی. کوئی ملک ایسا نہیں ہوتا ہے جو حملہ کرنے سے پہلے ٹیلی ویژن چینل پہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ ہم حملہ کریں گے, we will pick up our own target, we will pick our own area, we will pick up our own time. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور نے آ کے ٹی وی پہ کہا تھا, اور اس کے بعد پاکستان نے حملہ ریٹیلیٹ کیا. آپ کا دو آپ کے جہاز مارے, ایک آپ نے چھپا دیا, اور ایک آپ پاکستان کے اندر, ابھی لندن ہم نے پھر واپس کیا. اور آج بھی یہی نہیں, آپ کی اپنی فورسز ہے مسٹر انڈین آرمی چیف, آئی ایم ایڈریسنگ یو, آپ کی ناردرن کمانڈ ہے, آپ کی اپنی فورسز نے فائر کر کے آپ کا اپنا ایک ہیلی کاپٹر مار دیا جس کے اندر 11 فوجی آپ کے جو ہے وہ مارے گئے. تو شرم نہیں آتی؟ یو آرنٹ ashamed of yourself. This is what your army is doing. This is your air force is doing. تو آپ آگے کہتے ہیں کہ ہم آئے ڈرون کریں, ڈرون کریں گے تو آپ کو پتہ ہے یہاں بھی بہت ڈرون بنے ہوئے ہیں, یہاں بھی کم ڈرون نہیں ہیں. if you come, پاکستان آرمی will retaliate, پاکستان کے لوگ ریٹیلیٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کشمیریوں میں 10 لاکھ فوج لگا کے وہاں پہ لوگوں پہ ظلم کر سکتے ہیں بیکاز یو آر دی ماسٹر دیئر, تو یو تھنک یو کین ڈو اینی تھنگ ان دی ورلڈ. انڈیا امریکہ نے آپ کو اوپر وہ تماچا مارا, شرم نہیں آئی آپ کو؟ سر کیا سمجھتا ہے اگر ڈرون حملہ کیا جاتا ہے تو پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس کا کیا کہیں گے؟ رد عمل تو پھر اسی وقت ڈیسائیڈ ہوگا نا. رد عمل حملے کا جواب حملے سے ہوگا. ڈرون حملہ کریں گے, ہم بھی ڈرون حملہ کریں گے. پاکستان نے ابھی ایران کے اندر آپ نے نہیں دہشت گردوں کے کیمپ پہ حملہ کیا تھا, پھر ایران نے آ کے آپ سے بات چیت کی. ابھی افغانستان کے اندر 2 جگہ کو ٹارگٹ کیا گیا. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان افغان پالیسی میں بہت ایریٹک مسٹیکس کر رہا ہے, بڑی گریٹ مسٹیکس کر رہا ہے. انسٹیڈ آف انوالونگ افغان لیڈرشپ انٹو دس تھنگ تھرو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, آپ افغانستان کے اندر جو اس وقت دہشت گردوں کی ایک افغانستان میں ٹاپ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے نا, وہ بنیادی طور پہ وہ تمام ایک دہشت گردوں کا نیکسس ہے جو بیٹھا ہوا ہے. سر جو مسلمانوں کو مار کے خوش ہوتا ہے. دھمکی کی وجہ کیا ہے, کیوں دھمکی دی جا رہی ہے, کیا وجہ, اس کی پیچھے ریزن کیا ہے؟ آپ کو تو یہ کہ پتہ میں نے ہوگا. آپ کو بتایا نا, انڈیا کے اوپر اتنے آبجیکشن, دنیا میں جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم کے اوپر جو انڈیا بدنام ہو رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ انڈین لیڈرشپ جب بھی الیکشن لڑتی ہے وہ اپنے لوگوں کو مرواتی ہے اور اس کا بلیم پاکستان پہ لگا تو وہ اینٹی پاکستان ریٹورک پہ وہ زندہ رہتے ہیں. اپنی پبلک کو جب انہوں نے ایجیٹیٹ کرنا ہوتا ہے, یا بالی ووڈ سے فلمیں بنا دیتے ہیں تھرڈ کلاس قسم کی, یا وہ آ کے اس قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں. اور اس قسم کی دھمکیوں سے آپ ان کو روک نہیں سکتے, کیونکہ میں نے کہا تھا نا انڈین آرمی چیف اپیئرز ٹو بی اے بگ لائر. میں کہہ رہا ہوں جو تاریخ نہیں پڑھ سکا کہ کیا بالا کوٹ میں ہوا تھا, اور پھر آپ تو اس کو آپ کیا کہہ سکتے؟ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو سر اب مشال ملک بھی ہیں, وہ بھی بیان دے رہی ہیں, بڑے بڑے پریس کانفرنس بھی کی انہوں نے کہ جی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور بڑھ نہیں سکتے, گورنمنٹ ساتھ نہیں دیتی. اس کے وجہ سے کیا کہیں گے؟ میں تو اب پہلے ہم نے ذکر کر دیا کہ ہماری گورنمنٹ, ہمارے ہاں پاکستان, ایون پبلک کی بھی میں بات کروں گا, صرف حکومت کی بات نہیں کروں گا, ہماری پبلک بھی بس ایک دن ریلیاں نکالنا جانتی ہے, جلوس نکالنا جانتی ہے. اس کے بعد میں نے آپ سے کہا نا, کشمیر کے اندر جو کشمیر کی لیڈرشپ ہے, جو حکومت ہے, وہ کتنی آپ کو سنسیئر لگتی ہے کشمیر کاز سے. وہی جو چیزیں وہ باقی جگہوں پہ آتی ہے کہ یوم یکجہتی کشمیر منگا لیا, جلسے سے نکال پورے ملک میں چھٹی کروا دی, کشمیر کے ساتھ ہے, کشمیر کے ساتھ ہے, اس کے بعد بھول جاتے ہیں, اس کے بعد پھر پورا سال جو ہے وہ دھنیا پی کے سو جاؤ. تو سر جب بھی لوگ جیلوں میں پڑے ہوں, کیا سمجھتے باہر آئیں گے جو کشمیر کے ہیں؟ نہیں, اب وہ اسٹرگل تو چل رہی ہے نا کشمیر کے اندر جو لوگ جیلوں میں ہیں. نیچرلی ایک دن انشاءاللہ, میں نے آپ سے کہا نا, ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں
کہ انشاءاللہ ایک دفعہ کشمیریوں کی اپنی اسٹرگل سے کشمیر آزاد ہوگا. اور میں چونکہ آپ کا ساؤتھ ایشیا چینل ہے اور باہر بھی لوگ رہ رہے ہیں تو میں ان کے لیے بھی یہ پیغام دوں گا کہ آپ لوگ بھی اپنے لیول پہ انٹریکٹ کریں. آپ میں جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں یا ایکسیس ہے تو دے شوڈ انٹریکٹ ود دی میڈیا دیئر جرنلسٹ انٹریکٹ کریں, ان کو کشمیر کی پرابلم بتائیں. مختلف سینٹ جو لوگ کشمیری ہیں اور اچھی پوزیشن میں بہت سارے لوگ ہیں اور جو پاکستانی ہیں, تو کشمیر کے کاز کو انٹرنیشنلی ضرورت نہیں ہر چیز حکومتی لیول پہ پابندیاں بھی تو لگائی جاتی ہیں کہ آپ آواز نہ اٹھائیں, گرفتاریوں کشمیر کے اوپر تو کوئی کشمیر کے کاز پہ تو کوئی اب یہ جو فلسطین کے حق میں لوگ بولے, گرفتار کیا گیا, سارا کچھ کیا گیا, غلط کیا گیا نا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کشمیر کے اوپر تو ہم باہر جو لوگ بیٹھے وہ آواز اٹھا سکتے ہیں نا. پیلسٹین کے اوپر تو امریکہ کا ڈنڈا تھا کہ جی آپ نہ بولیں تو ہم نے کیا, لیکن کشمیر جو ہے وہ تو پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے. پیلسٹین تو چلو دور ہے آپ سے تھوڑا, لیکن کشمیر تو ہمارے ساتھ, ہمارا آزاد کشمیر اور جموں کشمیر کا بارڈر لگتا ہے نا, اور وہ جموں کشمیر ہمارا ہے. اور وہ جموں کشمیر میں انڈیا نے اپنا فورسفلی قبضہ کیا ہے. وہاں پہ آکوپیشنل آرمی بیٹھی ہے جو UN کی قرارداد کے خلاف بیٹھی ہوئی ہے, جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے خلاف بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کے اوپر تو ہمارا حق ہے اور اس کو ہم آزاد کرا کے رہیں گے اور کشمیری اس کو آزاد کرائیں گے. سر ٹرمپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں آپ؟ ٹرمپ اپنی جگہ پر ہے. ٹرمپ نے ابھی آنے والے دنوں میں جو کچھ کرنا ہے وہ آہستہ آہستہ نہیں کہتے ہیں جی یہ جو آ رہے ہیں ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں اور پاکستان کے حق میں اور بانی پی ٹی آئی کے حق میں بڑا کچھ ہوگا. یہ ایک الگ ڈسکشن ہے, اس کا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آنے والے دیکھو ٹرمپ کیا. ویسے میں آپ کو سوال کیا تھا, آپ کا تجربہ زیادہ ہے, ہم لوگ سیکھتے ہیں آپ لوگوں سے. اب آنے والے دنوں میں چیزیں پتہ چلیں گی جب ٹرمپ آئے گا, پاور میں ہوگا. اب تو وہ فی الحال تو وہ دنیا پہ ٹیرف عائد کرنے پہ لگا ہوا ہے. میکسیکو پہ ٹیرف عائد کیا, کینیڈا پہ ٹیرف عائد کیا, چائنا پہ ٹیرف عائد کیا. چائنا نے کاؤنٹر ٹیرف عائد کر دیا, میکسیکو نے کچھ 1 مہینہ مانگ لیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اپنی فورسز لگائیں گے بارڈر پہ تاکہ وہاں سے انلیگل امیگریشن. ابھی کل بھی آپ کو یاد ہوگا ایک کشتی ڈوبی ہے بالکل, جس میں کوئی 30 پاکستانی شہید ہوئے ہیں. یہ ہے اپنی حکومت کی پرفارمنس, یہ دیکھ لیجیے گا. بالکل ان کو سر, پتہ ہی بہت نہیں ہے شکریہ کیا ہو رہا ہے. پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین آپ نے بریگیڈیئر صاحب کی باتیں سنی اور آج کشمیر کے بارے سے ہم باتیں کر رہے تھے. اگر ہماری حکومت جو ہے اس کے اوپر فیصلہ لے اور آواز اٹھائے تو ہو سکتا ہے کہ کشمیر آزاد ہو جائے گا. ظلم ہو رہا ہے کافی عرصے سے, کافی سالوں سے, مگر پاکستانی ہم قوم ایک دن مناتے ہیں کشمیر ڈے, اس کے بعد کشمیروں کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں, مگر ہر ڈے کشمیر کا ڈے ہوتا ہے. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.